أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات، حضرت اقدس نے فرمایا، کیا بنی اسرائیل کے بقیہ یہود یا حضرت مسیح علیہ السلام کو خداوند خداوند پکارنے والے عیسائیوں میں کوئی ہے جو نشانات میں میرا مقابلہ کرے؟ میں پکار کر کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ پھر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداری معجز نمائی کی قوت کا ثبوت ہے، کیونکہ یہ مسلم مسئلہ ہے کہ نبی مطبوع کے معجزات ہی وہ معجزات کہلاتے ہیں جو اس کے کسی متبع کے ہاتھ پر سرزد ہوں۔ پس جو نشانات خوارق عادات مجھے دیے گئے ہیں، جو پیشگوئیوں کا عظیم الشان نشان مجھے عطا ہوا ہے، یہ درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزات ہیں، اور کسی دوسرے نبی کے متبع کو یہ آج فخر نہیں ہے کہ وہ اس طرح پر دعوت کر کے ظاہر کر دے کہ وہ بھی اپنے اندر اپنے نبی مطبوع کی قوت قدسی کی وجہ سے خوارق دکھا سکتا ہے۔ یہ فخر صرف اسلام کو ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ رسول عبدالآباد کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، جن کے انفاس طیبہ اور قوت قدسیہ کے طفیل سے ہر زمانے میں ایک مرد خدا نمائی کا ثبوت دیتا رہتا ہے۔ فرمایا، غرض بات تو یہ تھی کہ اسی دعا میں نبیوں کے کمالات سے حصہ لینے کی بھی دعا ہے، کیونکہ منم علیہ گروہ میں سب کا سردار انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہے، اور اس کے کمالات میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان پر غیب کی باتیں، جن کو پیشگوئیاں بھی کہتے ہیں، ظاہر کی جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دعا میں در حقیقت پیشگوئیاں مانگنے کی دعا نہیں ہے، بلکہ اس مرتبے کے حصول کی ہی دعا ہے جہاں پہنچ کر پیشگوئی کرتا ہے۔ پیشگوئی کا مقام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے کے قرب کے بدوں ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں وہ ما ینطق عن الہوا کا مصداق ہوتا ہے، اور یہ درجہ تب ملتا ہے جب دنا فتح اللہ کے مقام پر پہنچے۔ جب تک ذلی طور پر اپنے انسانیت کی چادر کو پہن کر الوہیت کی چادر کے نیچے اپنے آپ کو نہ چھپائے، یہ مقام اسے کم مل سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں باسلوک کی منزلوں سے ناواقف صوفیوں نے آ کر ٹھوکر کھائی ہے، اور اپنے آپ کو وہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں، اور ان کے اس ٹھوکر سے ایک خطرناک غلطی پھیلی ہے جس نے بہتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور وہ وحدت وجود کا مسئلہ ہے جس کی حقیقت سے یہ لوگ ناواقف محض ہوتے ہیں۔ فرمایا، میرا مطلب صرف اسی قدر ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ما ینطق عن الہوا کے درجے پر جب تک انسان نہ پہنچے، اس وقت تک اسے پیشگوئی کی قوت نہیں مل سکتی، اور یہ درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان قرب الہی حاصل کرے۔ قرب الہی کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ پر عمل ہو، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان کی عزت نہ کرے گا، اور ان کا پرتاؤ اپنی حالت اور اخلاق سے نہ دکھائے گا، وہ خدا کے حضور کیوں کر جا سکتا ہے؟ مثلا خدا کی ایک صفت قدوس ہے، پھر
ایک ناپاک غلیظ ہر قسم کے فسق و فجور کے ناپاکی میں مبتلا انسان اللہ تعالیٰ کے حضور کیوں کر جا سکتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے تعلق کیوں کر پیدا کر سکتا ہے؟ غرض اس دعا میں اول منعم علیہ گروہ کے کمال مراتب کے حصول کی دعا ہے، پر جب تک انسان اپنے اندرونی سلسلہ خیالات کو چھوڑ کر انل موجود کی آواز نہ سنے، دعاؤں میں لگا رہے، یہ کمال درجے کا درجہ ہے۔ پھر دوسرا مرتبہ صدیق کا ہے۔ صدیق کامل اس وقت تک جذب نہیں ہوتا، صدق کامل اس وقت تک جذب نہیں ہوتا جب تک توبت اور نسوح کے ساتھ صدق کو نہ کھینچے۔ قرآن کریم تمام صداقتوں کا مجموعہ اور صدق تام ہے۔ جب تک خود صادق نہ بنے، صدق کے کمال اور مراتب سے کیوں کر واقف ہو سکتا ہے؟ صدیق کے مرتبے پر قرآن کریم کی معرفت اور اس سے محبت اور اس کے نکات و حقائق پر اطلاع ملتی ہے، کیونکہ کذب کو کھینچتا ہے، اس لیے کبھی بھی کاذب قرآنی معارف اور حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون فرمایا گیا ہے۔ پھر تیسرا مرتبہ شہید کا ہے۔ عام لوگوں نے شہید کے معنی صرف یہ سمجھ رکھے ہیں کہ جو شخص لڑائی میں مارا گیا یا دریا میں ڈوب گیا یا وبا میں مر گیا وغیرہ، مگر میں کہتا ہوں کہ اسی پر اکتفا کرنا اور اسی حد تک اس کو محدود رکھنا مومن کی شان سے بعید ہے۔ اصل میں وہ شخص ہوتا ہے شہید، اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے استقامت اور سکینت کو قوت پاتا ہے، اور کوئی زلزلہ اور حادثہ اس کو متغیر نہیں کر سکتا۔ وہ مصیبتوں اور مشکلات میں سینہ صبر رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر معاذ خدا تعالیٰ کے لیے اس کو جان بھی دینی پڑے تو فوق العادت استقلال اس کو ملتا ہے، اور وہ بدوں کسی قسم کا رنج یا حسرت محسوس کیے اپنا سر رکھ دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ بار بار مجھے زندگی ملے اور بار بار اس کو اللہ کی راہ میں دوں۔ ایک ایسی لذت اور سرور اس کے روح میں ہوتا ہے کہ ہر تلوار جو اس کے بدن پر پڑتی ہے اور ہر ضرب جو اس کو پیس ڈالے اس کو پہنچتی ہے، وہ اس کو ایک نئی زندگی، نئی مسرت اور تازگی عطا کرتی ہے۔ یہ ہیں شہید کے معنی۔ پھر یہ لفظ شہد سے بھی نکلا ہے، عبادت شاقہ جو لوگ برداشت کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں ہر ایک تلخی اور قدورت کو جھیلتے ہیں اور جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ شہد کی طرح ایک شیرینی اور حلاوت پاتے ہیں۔ اور جیسے شہد فی شفاء للناس کا مصداق ہے، یہ لوگ بھی ایک تریاق ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں آنے والے بہت سے امراض سے نجات پاتے ہیں۔ اور پھر شہید اس درجے اور مقام کا نام بھی ہے جہاں انسان اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، یا کم از کم خدا کو دیکھتا ہوا یقین کرتا ہے، اسی کا نام احسان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کے عاشقوں کی دلی اور قلبی کیفیت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، کھینچے گئے کچھ ایسے کہ دنیا سے سو گئے، کچھ ایسا نور دیکھا کہ اس کے ہی ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔